صدر ٹرمپ اب ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس بات پر کہ کل صدر ٹرمپ کی طرف سے 8 ایران میں قید خواتین جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اب صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے ان میں سے 4 خواتین کو رہا کر دیا اور 4 کی جلد رہائی ہو جائے گی، اس لیے ایران کا شکر گزار ہوں۔ فیض رحمان صاحب، یہ محض دعویٰ ہے صدر ٹرمپ کا؟ جس طریقے سے کل انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اس پہ کوئی خاص رسپانس نہیں تھا ایران کا، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ صاحب فرام دی ایرانین پرسپیکٹو ظاہر ہے کہ لگتا نہیں ہے ایسا کہ کوئی باقاعدہ وہاں سے کنفرمیشن آئی ہو اس پورے واقعے کی، لیکن اس کی جو اہمیت ہے اس ٹویٹ کی بہت ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو ایک اور کہا ہے وہ یہ کہ دے ریسپیکٹڈ می۔ یہ ایک بہت اہم لائن ہے اس کی کہ وہ یہ ہی فیلٹ ریسپیکٹڈ کہ ایرانیوں نے اس حالت جنگ میں ہونے کے باوجود بھی میری عزت افزائی کی، اور ان کے یہ جملہ ان کے منہ سے نکلنا ہے کہ میری عزت افزائی کی گئی اور میری بات کو مانا اور ان خواتین کی جان کو اسپیئر کر دیا گیا۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ابھی جانے سے پہلے احتشام صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے سیویلینز ہیں، آئی تھنک یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ اگر یہ بات کہیں پر جا کر ٹھہرتی ہے، اس میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اصل معاملہ جو ایک جڑ ہے مسئلے کی، ایران کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کو ایک سپر پاور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ عزت دی جائے کہ جو کہ ایک سپر پاور کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، حملہ کیا آپ پر، لیکن کم از کم آپ ہم کو ایک اپنے محلے کا دادا، محلے کا ایک بلی تو تسلیم کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی کچھ پاورز ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خود اس وقت جو ایران کی جو حالت ہے، اکنامک کنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ جو ان کا اپنا جو سسٹم ہے نظام کا، اس کی وجہ سے آپ کو وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ جب تک کہ وہ باقاعدہ اس کو ایز اے سپر پاور تسلیم کر کے اپنے مطالبات کو تھوڑا سا ریکیلیبریٹ نہیں کریں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اچھا، اب دیکھیے جہاں تک وہاں کی فریکچرز ہونے کی بات ہے، دیکھیے بہت بڑا ملک ہے، 93 ملین لوگ ہیں، پاکستان سے دگنا اس کا رقبہ ہے، ایک طویل 40 آلموسٹ 50 ایئرس سے ایک ہی نظام حکومت چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کوئی بہت ہی ہوماجنس آپ کو حکومت یا سرکار نظر نہیں آئے گی، اور یہ پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے لوگوں کو یاد ہو تو جب احتشام بھائی تو 100% یاد ہوگا کہ جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی تو پرائم منسٹر نے جب امریکہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، نواز شریف تھے اس وقت، تو اس وقت کے آرمی چیف تھے مرزا اسلم بیگ صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ کھل کر بیان دے دیا کہ ہم ایسی کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے وہ، اور پھر اس کے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا۔ تو یہ ایسا ہوتا آیا جی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جو اٹامک آپ کے جو دھماکے کیے گئے اس میں بھی واضح طور پر آپ کی ایک ڈویژن موجود تھی، فریکچرز تھے باقاعدہ، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ڈگریز میں فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران جن حالات سے گزر رہا ہے ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک پریگمیٹزم اور تھوڑی سی ان کو دے ہیو ٹو بی اے لٹل بٹ مور اسٹریٹجک، کہ اب اپنی جان بچا کر، اپنا مال بچا کر، اپنا انفراسٹرکچر بچا کر اگر وہ کچھ دن بائے کرتے ہیں جی تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جی سوال یہ ہے افسا کہ جو میں دیکھیے اگین میں اپنے اوریجنل آرگومنٹ پہ آ رہا ہوں کہ اگر یہ پری فیب 28، یعنی جو فروری 28 کو حملہ ہوا، اگر اس سے پہلے آپ کے حالات پہ آپ چلے جائیں جی تو یہ جنہوں نے یہ شروع کی ہے جنگ، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے 3 سال 4 سال اور دے دیے ایران کو اور ہم باہر نکل گئے ایسے، تو پھر ایران دوبارہ تیار ہوگا، ان کے دوبارہ بیلسٹک میزائلز تیار ہو جائیں گے، ان کا نیوکلیر پروگرام اس دفعہ تو ضرور بالکل کامیاب ہو جائے گا، ڈرونز ان کے اور زیادہ ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ صحیح اچھے ہو جائیں گے، ان کے پاس مال بہت آ جائے گا، ان کی تجارت بڑھ جائے گی۔ تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا اس وقت، اور بدقسمتی سے خود آپ کے اپنے جو پڑوسی کچھ ممالک ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے فیض صاحب، یہ کہ ایسا تمام ہو۔ فریقین تو اب کے جو ان دو کے علاوہ بھی جو تمام مقاصد ہیں وہ اتنے براڈر ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس ایک پوائنٹ کے اوپر بات چیت سٹارٹ ہو جی سکتی ہے۔ انفیکٹ اب احتشام صاحب کلوزنگ کامنٹس کے لیے آپ کی طرف آؤں گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بات بھی کی کہ پاکستان کو یقیناً بہت عزت ملی ہے اس پروسیس میں جو پاکستان کا رول رہا، اور اس وقت بھی ایسا نظر آ رہا ہے جیسے آج پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایران کے سفیر سے اسلام آباد میں بھی ملاقات کی، وزیر خارجہ کے بھی مسلسل رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور پاکستان کا ایک بڑا مرکزی جو اس کے اندر اور بڑا ایک زبردستی ساتھ بٹھانے کی بھی ایسا نظر آتا ہے کہ کوشش ہے تاکہ کم از کم اس وقت کے لیے تو ایک امن جو ہے وہ قائم رہے۔ آپ کی نظر میں اب پاکستان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا جس جگہ پر یہ مذاکرات کا معاملہ پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں، آپ کا پروگرام اب سا ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جو لیٹسٹ اس کا ڈیولپمنٹ ہے۔
پاکستان اور چائنا مل کے ایک جوائنٹ ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ڈرافٹ کہا جا رہا ہے کہ شیئر کیا جائے گا پھر ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور اس کا کانٹیکس یہ بنتا ہے کہ 12 اور 13 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے، اور ان کو بہت سارے حوالے سے ایک مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ چائنیز جو ہے نا، اس وقت میری اطلاع ہے کہ وہ پورے طریقے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ وہ ایرانین کو وہ بھی ہماری طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں، اس سٹیج پہ اگر آپ اپنے بہت زیادہ مطالبات لے کے سامنے آئیں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ آپ کو ذہن میں ایک بات رکھنی چاہیے کہ اس وقت گلوبل آئل اینڈ گیس کی سپلائی لائن چوک کرتی جا رہی ہے، اور اگر یہ 8 دن اور گزرتے ہیں تو آئی ایم ایف نے جو کہا ہے نا کہ بڑا خوفناک ایک گلوبل اکنامک ریسیشن سامنے آنے والا ہے۔ چائنیز آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کا سارا معاملہ ہی اکانومی پہ، ٹریڈ پہ بیس کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پروبیبلی جوک ہیز گون ٹو فار آف، اور اس کو ریٹریو کیا جائے۔ پاکستان اب چائنیز کے آفیسز کو بھی اور چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے یہ ڈرافٹ بنا لیکن رہے ہیں احتشام تاکہ صاحب، وہ بالکل ایران کو تو قائل کر لیں گے، پاکستان اور چائنا ٹرمپ کی ضمانت دے سکتے ہیں ایران کو؟ دیکھیں، ٹرمپ کی ضمانت Good دینے میں question. صرف یہ کہ میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، فیض ضرور کامنٹ کریں اس پہ۔ دیکھیں، اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہے نا، جو بیانات دیتے رہیں گے۔ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہر بیان کو ہم کا باقر صاحب یا اپنے باقی لوگ اگر جواب دیں گے اس سے معاملہ خراب ہوگا۔ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے اگر آپ کو 2 لوگ اونچی آواز سے بول رہے ہیں، اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والے کہیں گے دیکھیں انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو میرا خیال ہے مورالٹی کے کانٹیکس میں میرے پاس ایران وقت ختم ہو رہا ہے بہت احتشام strong ہے۔ جی، لیکن احتشام صاحب وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے امریکی صدر کے بیانات کو سنجیدہ نہ لے، خاص طور پہ وہ ملک جس کے ساتھ امریکہ اس وقت جنگ میں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ایران کو قائل کرنے کی، اس میں کس حد تک کامیابی ملتی ہے اور اس کے بعد مستقل امن قائم ہو سکے۔ ان دو کے علاوہ بھی جو تمام مقاصد ہیں وہ اتنے براڈر ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس ایک پوائنٹ کے اوپر بات چیت سٹارٹ ہو جی سکتی ہے۔ انفیکٹ اب احتشام صاحب کلوزنگ کامنٹ کے لیے آپ کی طرف آؤں گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بات بھی کی کہ پاکستان کو یقیناً بہت عزت ملی ہے اس پروسیس میں جو پاکستان کا رول رہا، اور اس وقت بھی ایسا نظر آ رہا ہے جیسے آج پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایران کے سفیر سے اسلام آباد میں بھی ملاقات کی، وزیر خارجہ کے بھی مسلسل رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور پاکستان کا ایک بڑا مرکزی جو اس کے اندر بڑا ایک زبردستی ساتھ بٹھانے کی بھی ایسا نظر آتا ہے کہ کوشش ہے تاکہ کم از کم اس وقت کے لیے تو ایک امن جو ہے وہ قائم رہے۔ آپ کی نظر میں اب پاکستان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا جس جگہ پر یہ مذاکرات کا معاملہ پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں، آپ کا پروگرام اب سے ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جو لیٹسٹ اس پر ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان اور چائنا مل کے ایک جوائنٹ ڈرافٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ڈرافٹ کہا جا رہا ہے کہ شیئر کیا جائے گا پھر ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور اس کا کانٹیکس یہ بنتا ہے کہ 12 اور 13 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے، اور ان کو بہت سارے حوالے سے ایک مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ چائنیز جو ہے نا، اس وقت میری اطلاع ہے کہ وہ پورے طریقے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ وہ ایرانین کو وہ بھی ہماری طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں، اس سٹیج پہ اگر آپ اپنے بہت زیادہ مطالبات لے کے سامنے آئیں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ آپ کو ذہن میں ایک بات رکھنی چاہیے کہ اس وقت گلوبل آئل اینڈ گیس کی سپلائی لائن چوک کرتی جا رہی ہے، اور اگر یہ 8 دن اور گزرتے ہیں تو آئی ایم ایف نے جو کہا ہے نا کہ بڑا خوفناک ایک گلوبل اکنامک ریسیشن سامنے آنے والا ہے۔ چائنیز آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کا سارا معاملہ ہی اکانومی پہ، ٹریڈ پہ بیس کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پروبیبلی جوک ہیز گون ٹو فار آف، اور اس کو ریٹریو کیا جائے۔ پاکستان اب چائنیز کے آفیسز کو بھی اور چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے یہ ڈرافٹ بنا لیکن رہے ہیں احتشام تاکہ صاحب، وہ بالکل ایران کو تو قائل کر لیں گے، پاکستان اور چائنا ٹرمپ کی ضمانت دے سکتے ہیں ایران کو؟ دیکھیں، ٹرمپ کی ضمانت Good دینے میں question. صرف یہ کہ میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، فیض ضرور کامنٹ کریں اس پہ۔ دیکھیں، اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہے نا، جو بیانات دیتے رہیں گے۔ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہر بیان کو ہم کا باقر صاحب یا اپنے باقی لوگ اگر جواب دیں گے اس سے معاملہ خراب ہوگا۔ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے اگر آپ کو 2 لوگ اونچی آواز سے بول رہے ہیں، اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والے کہیں گے دیکھیں انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو میرا خیال ہے مورالٹی کے کانٹیکس میں میرے پاس ایران وقت ختم ہو رہا ہے بہت احتشام strong ہے۔ جی، لیکن احتشام صاحب وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے امریکی صدر کے بیانات کو سنجیدہ نہ لے، خاص طور پہ وہ ملک جس کے ساتھ امریکہ اس وقت جنگ میں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ایران کو قائل کرنے کی، اس میں کس حد تک کامیابی ملتی ہے اور اس کے بعد مستقل امن قائم ہو سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔